ریاست کا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ تھی دے دی، کہ بے ایمانے سے آ گیا تھا، بھول سے آ گیا تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی، جھوٹ سے دھوکے سے پہلے کر لیا تھا، توبہ کی توفیق ہوئی. 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ 6 مرتبہ فرمایا آقا نے 1 لاکھ، یہ نہیں فرمایا 6 لاکھ. اس لیے کہ انتہائی شفیق ہیں، امت کو بتانا چاہتے ہیں خطرناکی اور اس ہلاکت خیز بیماری سے بچانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا، 3.5 آنے کسی کے واپس کر دینا جس کے رہ گئے ہیں اور میں، چاہے وہ قرض کے ہوں یا بے ایمانے سے آگے ہوں. 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ 6 لاکھ دینار. دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو، شرفیوں کو. 6 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. مگر ہمیں کیا ہے، صدقہ تو خوب کریں گے، صاحب حق کا حق ادا نہیں کریں گے. اور ہماری مسلمانی بھی خوب، ہم لوگ حضرت جی بھی ہیں، پیر جی بھی ہیں، مبلغ جی بھی ہیں، صوفی جی بھی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اور مومن جی بھی ہیں، مسلم جی بھی ہیں. سب بے ایمانے کرنے کے بعد، سارے دھوکے دینے کے بعد، سارے بدمعاملی کرنے کے بعد ہماری ایمان میں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں آتی. اور بعض لوگ اللہ والوں سے بیعت ہیں کہ ہم فلے مشائخ کے مرید بھی ہیں، مرید جی بھی ہیں. بیعت ایسا بھی، یہ زمانہ ایسا ہے. اور ایک زمانے میں مرید جی کیسے ہوتے تھے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ محبوب الاولیاء کہلاتے ہیں. محبوب الاولیاء کیسے بنے تھے؟ کیسا اللہ نے ان کو محبوب الاولیاء بنایا تھا. خیال آیا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے حال کی اصلاح کرنی چاہیے. تو ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے علاوہ کوئی اور بہاتا نہیں ہے. تو چلے بدایوں سے اجودھن پاک پٹن پاکستان سفر کیا پیدل بیعت ہونے کے لیے. وہاں پہنچے، جا کے حضرت مجھے بیعت ہونے کے لیے آئے ہوں، توبہ کرنے کے لیے. کیا بیٹا سچی توبہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں حضور میں توبہ کرنے. کسی کا حق تو نہیں ہے تمہارے ذمے؟ آج کے زمانے کا ہوتا کہتے اتنی لمبی داڑھی ہے، اتنی دور سے آیا ہوں میں کسی کا حق مار کے، تو وہ تو لیکن مریض بن کر گئے تھے. طبیب کے ذہن میں اللہ نے زبان میں ڈالی ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے ضرور، کچھ نہ کچھ ہے کمی. تو یہ کہتے ہیں اب تو لوگ یہ ہوتا ہے کہیں بھائی استخارہ کر لو. جی بھائی اس نیک کام میں استخارہ کیا؟ میں نے کہا کوئی طبیب کے یہاں جائے اور وہ کہے صاحب ایکس رے کرا رہا ہو. جی بس آپ تو حکیم ہو، اب ایکس رے کی کیا ضرورت ہے، الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو مرضی کے مطابق ہوتا ہے، یہ صورت حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی ہے تو نہیں؟ سوچ میں پڑ گئے کہ ضرور کوئی کمزوری ہوگی. سوچتے رہے، اچانک چونک گئے، حضرت میں تو بہت بڑا ظالم ہوں. کیوں ظالم ہو؟ کہ حضرت میرے ذمے تو ایک آنا ہے. کہ لالا جی کا کیسے رہ گیا بیٹا، دیا کیوں نہیں؟ جو میں دلی میں پڑھا کرتا تھا تو ایک لالا جی سے روشنائی اور تیل منگلایا کرتا تھا. پھر ایک کتاب کی جلد بھی بنوائی. اب جلد دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی کے ہاتھ بھیج دوں گا. انہوں نے بھیج دی اور میں پیسے دینے گیا تو لالا جی وہاں سے جا چکے تھے. کہاں گئے ہیں وہ؟ کہ پٹن رہتے ہیں. معلوم ہوا پڑتا ہے تمہیں کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہ پٹن رہتے ہیں. کہاں؟ گجرات میں پٹن، پاک پٹن اجودھن پاکستان، اور گجرات میں پٹن. تو حضرت خواجہ جو ہے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں کہا کہ بیٹا اچھا کبھی دے دینا، اب بیعت ہو جاؤ، دیکھو دینے کی نیت کرنا ہی نہیں فرمایا. فرمایا بیٹا توبہ کرنے آئے ہو، مرید ہونے آئے ہو تو پہلے صاحب حق کا حق دے کر آؤ. سارے تذکرہ نگاروں نے بابا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بات لکھی ہے. ان کے ایک آنا دینے کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اجودھن پاک پٹن سے پٹن کا سفر کیا ہے پیدل. وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد جا کر لالا جی سے اجازت چاہی. لالا بہت بوڑھے ہو گئے تھے. لالا جی یہ ایک آنا ہے آپ کا. کہ بیٹا مجھے تو یاد نہیں. کون تم؟ کہ میں نظام الدین ہوں دلی والا. کیسے آئے بیٹے؟ کیسا تمہارا ایک آنا کہ وہ روشنائی لیتا تھا نا، وہ جلد بنوائی تھی. بیٹا مجھے تو یاد نہیں رہا، تم کہہ رہے ہو دے دو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ تم یہ بتاؤ کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ اس پر جو جواب دیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بتایا کہ میں پاک پٹن سے آیا ہوں. پاک پٹن کا نام سن کر لالا نے جو کہا وہ ایک ہی بات سنانا چاہتا ہوں میں اس واقعے سنانے کا مقصد. کہا کہ بیٹا صحیح ہے، میں بھی یہ سمجھ رہا تھا تم پاک پٹن سے آئے ہو. میں نے سنا ہے پاک پٹن میں مسلمان رہتے ہیں. یہ تھی مسلمانی پہلے. اور اب مسلمانی کیا ہے؟ پاکستان کے ایک صاحب نے حج کے موقع پر مجھے واقعہ سنایا کہ ایک پارسی تاجر تھا، اس کے یہاں ایک مسلمان مزدور کرتا تھا.
کسی بات پر غصے ہو کر اس نے نکال دیا اور 1 مہینے کی تنخواہ بھی روک لی. اب یہ غریب آدمی تھا, بہت خوشامد کی, ادھر سے سفارش ادھر سے سفارش, مگر وہ دینے کو تیار نہیں تھا کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے, میں ہرگز نہیں دوں گا. وہ ان کے قائد کے پاس گیا, پارسیوں کے مذہبی پیشوا کے, اس سے جا کر کہا کہ آپ سفارش کر دیں. اس نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی, ایک چھوٹے سے لفافے میں رکھ کے دے دی کہ جا کے دے دو. اب جیسے ہی وہ پرچی پہنچی وہاں پر, اس نے پڑھی اور پڑھ کر غصے میں اندر گیا اور تجوری میں سے تنخواہ لے کر آیا, جو حساب بیٹھتا تھا اس کو لے جا, جفے ہو جائے. انہوں نے کہا اتنے دنوں سے میں بہت سے لوگوں سے سفارش کرتا تھا, خوشامد کرتا تھا, تم نے آج تک میری تنخواہ نہیں دی. اس ایک ذرا سی ایک انگلی کے برابر پرچی میں کیا لکھ دیا انہوں نے جو آپ کو اتنے متاثر کیا؟ کہا تو بھی پڑھنا چاہتا ہے کیا؟ وہ لا کے رکھی. اس میں لکھا تھا کہ میاں تم کب سے مسلمان بن گئے ہو کہ مزدوروں کی مزدوری دبانے لگے ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ لالا نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے سنا, آپ مجھے ہی سمجھ رہا تھا کہ تم پاک پٹن سے آئے ہو, میں نے سنا ہے پاک پٹن میں مسلمان رہتے ہیں. اور اب زمانہ کیا ہے کہ میاں تم کب سے مسلمان بن گئے ہو کہ مزدوروں کی مزدوریاں دبانے لگے ہو. یہ مسلمانی میں کتنے حقوق ہے, کتنا سخت ہے مرحلہ حقوق العباد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانق مال حرام کی کسی نے کھائی ہوگی, ایک دانق 3 دمڑی, 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. ایک دانق مال حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم ایمان پر نہیں مرے گا. اس لیے کہ جو حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جب مال حرام سے پلا جس جنت میں جائے گا مطلب موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. کتنا خطرناک کھیل ہے اپنے ساتھ, جبکہ ہمارا تقدیر پر بھی ایمان ہے. تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق جو ہے مقدر کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ, اس کا رزق, اس کی عمر, اس کی موت کا بہانہ لکھ دیا. رزق جو ہے شریعت میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کام آنے والی ساری چیزوں کو رزق کہتے ہیں. کتنی ہوا کھائے گا, کتنی دوا کھائے گا, کتنا کپڑا پہنے گا, کس معیار کا کپڑا پہنے گا, کتنا بینک بیلنس ہوگا, کتنی پراپرٹی کا مالک ہوگا, ایک پیسہ اپنی کوشش سے آپ بڑھا نہیں سکتے, گھٹا نہیں سکتے, اس کو اپنے مقدر کے کم نہیں کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے. انسان کو اختیار ہی نہیں ہے اس کا. انسان کو صرف اتنا اختیار ہے اسے حلال کر لے حرام کر لے. اگر انسان کی کوشش کو دخل ہوتا مال کے زیادہ کرنے میں, بےایمانہ دھوکہ دینے, بہنوں کا وراثت میں مار لینے, بیوی کا مہر نہ دینے سے, یا دوسرے کا کسی کی زمین دبا دینے سے, کسی کو دھوکہ دے کر کچھ مال بیچ دینے سے, کسی کا مال دبا لینے سے بڑھ سکتا کوشش سے, صلاحیت سے. تو آپ آدمی کی کوشش ہوتی تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو 18 گھنٹے محنتیں کرتے ہیں وہ کم بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہے. اگر کسی کی صلاحیت سے بڑھ سکتا, آپ یہ نہیں دیکھتے 8ویں کلاس پاس سیٹھ جی یا شیخ صاحب ہیں, ان کے یہاں بڑے بڑے بیرسٹر انجینئر ملازم ہیں جنہیں اسکوٹر بھی میسر نہیں, وہ اپنے پلینوں میں پھرتے ہیں. کیا بات بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کی عقل ذرا غور کرے کہ رزق جو ہے وہ مقدر, ایک قدم ایک نہ بڑھا سکتا ہے نہ. قرآن مجید نے عجیب بات کہی, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. آسمانوں میں تمہارا رزق تمہاری دسترس سے باہر ہے, آسمانوں میں. وَمَا تُوعَدُونَ, اللہ کا وعدہ ہے تمہارا مقدر کا وعدہ ہے, وہ پہنچا کر رہیں گے. فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے رب کی قسم. یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ایسی بات ہے جتنے آنکھوں دیکھی بات ہے آج تم ذکر کرتے ہو. جیسے ہم آ رہے تھے سری نگر سے, راستے میں کہیں کہ وہاں ہم پہنچے, ایک جگہ 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, پھر آگے پہنچے تو 2 مزدور بیچارے سر پر کوئی گاڑی لیے جا رہے تھے. کوئی اور بات اس طرح کی کہیں تو اس میں کوئی کہے گا نہیں واقعی اس میں کیا بات ہے, یہ تو عام درمیان اس طرح کی بات ہے. یعنی تمہاری جتنا ہم بھیجیں گے اتنا ہی ملے گا. بس ہماری کوشش ہے. جامعہ میں ذکر کر کے اس موضوع پر بیان کر رہا تھا تو ایک بڑے پروفیسر صاحب کہنے لگے تو پھر تو اس کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے آدمی. میں نے کہا مالک کی طرف سے, آقا کی طرف سے غلاموں کو حکم ہو کہ کھانا ملے گا یا رزق ملے گا. تو کہنے لگے صاحب کہ یہ تو بے ادبی کی بات ہے. کہیں کہ صاحب گھر پہنچا دیں گے جب ان کے ذمہ ہے تو پیالہ لے کر حاضر ہو جانا چاہیے نا. ہماری حیثیت جو یہ کسب کا حکم دیا گیا ہے یہ برتنوں کا حیثیت ہے کہ اگر ہم گندا برتن لے لیں گے تو گندا مل جائے گا, اور اگر صاف برتن لیں گے تو صاف مل جائے گا. بڑھنے گھٹنے والا نہیں ہے.
اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ بڑا حدیث کی کتاب میں آتا ہے، بڑا ذرا غور سے کر لے آدمی، سمجھ لے تو زندگی کی چولہے، یہی اس آیت شریفہ پر غور کر لے تو اس جو مالیات اور معاملات کا جو بگاڑ ہے، جو تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے، ہر چیز کا اسی سے تعلق ہے، سارا جو بگاڑ ہو گیا ہے ہمارے اعمال میں اور ہر چیز کی جان نکل گئی ہے صرف اس رزق حرام کی وجہ سے اور معاملات کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی، ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا ہے، اس کو معلوم ہوا ہے اس کے فاقے ہو رہے ہیں، کچھ خدمت کرنی چاہیے، ہمارے ہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھا تو سوچا ایک زرہ ہے بال غنیمت میں ملی ہوئی، تو اسے بیچ لیں تو پڑوسی کی خدمت کریں گے۔ تو وہ زرہ جو ہے میں لے کر گئے بازار بیچنے کے لیے، تو آج نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد کے باہر رکھ دی، نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ زرہ وہاں موجود نہیں تھی، کسی نے چرا لی۔ بڑا افسوس ہوا کہ وہ پڑوسی خدمت کرتے، اب کوئی اور تو ہے نہیں ایسا وسیلہ۔ ایک دن کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں وہ زرہ ہے۔ زرہ کی ایک پہچان تھی جو دیکھ لیا نشان۔ ہمارے آپ کے زمانے کا ہوتا کوئی، ہم جیسے ہوتے تو کہتے چور چور، 100 باتیں کر لیتے، لیکن وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ مومن کی عزت کتنی بڑی عزت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انہوں نے سنا تھا اپنے نبی کا ارشاد کہ سود کے 70 درجے ہیں، ادنا درجے کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ یہ سود، اس کے کاروبار اور معاملات میں ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کتنا سخت ہے گناہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کا دینا لینا، واسطہ بننا، مشورہ دینا، جو ہے اس کا ملازمت کرنا، یہ سب اس میں آتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کسی گناہ کے سلسلے میں اتنی سخت وعید نہیں ہے۔ تو ادنا درجے کا گناہ ایسا ہے اپنی ماں سے زنا کرنا، اور بدترین سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ تو جانتے تھے، ہم تو جس کو چاہے ذلیل کر دیں اور خوش ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں معلوم کتنا سخت گناہ اللہ کے یہاں کس نگاہ کہاں پہنچ گئے ہم، کتنا گر جاتا ہے آدمی بندوں کے ساتھ۔ کسی کی ذلت، کسی کی عزت، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کسی کی عزت اور کسی کی شرمندگی، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ شیخ حاتم اسم ایک بزرگ ہوئے ہیں اللہ والے، بڑے کام ہے۔ حضرت شیخ نے ان کی نمازوں کا ذکر کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کیسے نماز پڑھتے ہو، کہ نماز کا وقت آتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ نماز اذان سنتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے آواز لگا رہے ہیں، اور پھر انتہائی عظمت و احترام کے ساتھ حاکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اس نیت سے وضو کرتا ہوں کہ سوچتا ہوں کہ ہر وضو کے دھونے سے گناہ جڑ رہے ہیں، اور میں پہنچتا ہوں تو بس یہ ایسے سمجھتا ہوں پل صراط پر کھڑا ہوں، دانی طرف میرے جو ہے جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ سر پر ہے، اور یہ میری آخری نماز ہے۔ نماز انتہائی خشوع وضو کے ساتھ نماز پوری کرتا ہوں، سجدہ رکوع کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں یہ میری نماز گندی، اس پر رعب بڑائی بھی نہیں ہے، فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ میری گندی نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ کہا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہ 30